پھر کہہ دوں کہ مرد بغیر کسی وجہ کے بھی عورت کو طلاق دے سکتا ہے، جبکہ عورت معقول وجہ پر بھی مرد سے خلا نہیں لے سکتی۔ اب آپ دیکھیے قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 236 ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 236 236، اس میں لکھا ہے لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفریضوا لهن فریضہ۔ ایک بڑا دوں، لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفریضوا لهن فریضہ۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن ایک مسلمان شوہر کو یہ کہہ رہا ہے کہ اے شوہر، تجھ پر کوئی حرج نہیں ہے، تجھ پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے اگر تو عورت کو طلاق دے دے اس سے پہلے کہ تو نے اس کو چھوڑا ہے، یا اس سے پہلے کہ تو نے اس کے لیے کوئی مہر، کوئی جو ہے وہ جو تو نے مقرر کی ہے نا کہ میں اتنا مہر دوں گا، یہ بھی مقرر کرنے سے پہلے اور اس عورت کو چھونے سے پہلے اگر تو اس کو طلاق دے دے تو تجھ پر اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی گویا قرآن کی نظر میں ایک عورت سوائے ایک ڈال کے، ایک گڑیا کے، ایک کھلونے کے اور کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ یعنی ایک عورت، اب آپ دیکھیے کہ بھئی یہ کون سا تک ہے؟ ارے بھئی ایک شوہر، ایک انسان، ایک مرد، ایک اور انسان جس کو عورت کہا جاتا ہے، جس کو بیوی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے تم نے اس کے ساتھ شادی کی ہے، ایک زندگی گزارنے کا تم نے ایک عہد کیا ہے، ٹھیک ہے اس کے ساتھ رہو، کچھ وقت گزارو، یعنی اس کے بعد اگر تم کو لگتا ہے واقعی اس عورت میں کوئی برائی ہے، اس عورت میں واقعی کوئی ایسا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے بھئی تم کو تو جو قرآن نے حق دیا ہے، تم کو اختیار ہے کہ تم اس کو طلاق دے سکتے ہو، مگر یہ کیا طریقہ، یہ کیا تک ہے تو تم نے ابھی اس کو چھوڑا تک نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ تم نے نہ اس کو جانچا ہے، نہ پرکھا ہے، نہ اس کو ابھی باقاعدہ اس کے ساتھ تم نے اپنا وقت تک نہیں گزارا۔ اس سے پہلے اگر تم اس کو طلاق دینا چاہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، تم پر کوئی گناہ، کوئی حرج نہیں ہے، یہ کام تم کر سکتے ہو۔ واہ واہ واہ، کیا کمال ہے نا، کتنا بہترین معاشرہ بنا رہا ہے قرآن۔ قرآن کے معاشرے پر ذرا دیکھیں کہ وہ کیسا معاشرہ بنانا چاہتا ہے۔ یعنی قرآن کا معاشرہ وہ ہے کہ ایک مرد ایک خاتون کو جو ہے مطلب اس بات کے لیے تیار کر لے کہ میں تمہارے ساتھ جو ہے زندگی گزاروں گا اور تم کو ایک شاید میں جو ہے کوئی نہ کوئی مہر بھی دوں گا، لیکن اس سے پہلے کہ ابھی تم نے کچھ بھی نہیں کیا، اس کے ساتھ وقت تک نہیں گزارا، تم اس کے بارے میں جانتے پہچانتے تک نہیں، اس کے طور طریقوں کو نہیں جانتے، اس کے عادات اطوار، اس کے کچھ بھی نہیں جانتے، اس سے پہلے ہی تم نے اس کو طلاق دے دی۔ اور قرآن یعنی اس طلاق دینے کو کوئی جو ہے کوئی مذمت نہیں کر رہا، اس کو کنڈم نہیں کر رہا، بلکہ جو ہے اور اس کو انکریج کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ اس پر کوئی حق نہیں ہے، تم کر سکتے ہو، تم مرد ہو نا، تم مرد ہو، تم مرد ہو، مرد ہونے کا جو ہے تم کو یہ اختیار ہے کہ تم جو مرضی کر سکتے ہو، جو مرضی کر سکتے ہو، کہ تم مرد ہو، مرد ہو۔ اچھا، اس سلسلے میں ایک اور بات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک پڑھی لکھی لڑکی کی شادی ہوئی ہے، ایک پڑھی لکھی لڑکی کی شادی، لڑکا بھی پڑھا لکھا اور بظاہر بہت سمجھدار لگتا تھا، لڑکا بھی پڑھا لکھا تھا، لڑکی بھی پڑھی لکھی ہے اور لڑکا بھی بظاہر بڑا سمجھدار لگتا ہے، مگر شادی کے کچھ ہی دن بعد لڑکی نے محسوس کیا کہ اس کے شوہر کا مزاج بڑا عجیب و غریب ہے۔ تاہم یہ لڑکی نبھاتی رہی، کیونکہ نبھانا تو ہے، لڑکی نبھاتی رہی، وہ لڑکے کے مزاج کو دیکھی مگر چپ چاپ سہتی رہی، نبھاتی رہی۔ کچھ عرصے بعد شوہر کی دوستی تبلیغی جماعت والوں سے ہو گئی۔ کیا ہوا؟ کچھ عرصے کے بعد شوہر کی دوستی تبلیغی جماعت والوں سے ہو گئی۔ پہل تو وہ جو ہے تین دن کی جماعت میں جاتا تھا، پھر 40 دن کی جماعت میں چلا گیا اور پھر اس کے بعد 4 مہینے کی جماعت پر چلا گیا وہ لڑکا۔
پہلے 3 دن، اس کے بعد 40 دن، اس کے بعد 4 مہینے کی جماعت پہ نکل گیا. اچھا، جماعت سے جب وہ واپس آیا تو اس لڑکے کا حلیہ بشرا اور وضع خطا دیکھ کر یہ لڑکی حیران بھی ہو گئی اور خوفزدہ ہو گئی. اب تبلیغی جماعت میں اتنا لمبا ٹائم لگا کے آنے کے بعد ہو سکتا لمبی داڑھی چھوڑ لیا، اس کا چہرہ عجیب ہو گیا ہوگا، اور نور آ گیا، نور آ گیا، لمبی داڑھی ہو گئی، وہ جو ہے اس کا پیجامہ چھوٹے بھائی کا ہو گیا اور کرتا جو ہے بڑے بھائی کا ہو گیا. اب وہ ایک وقت تھا کہ بڑا ٹپ ٹاپ تم کلین شیپ ایسا جو ہے جوان جو ہے نوجوان، اب وہ 4 مہینے کی جماعت سے جب واپس آ گیا تو اس کا حلیہ بشرا ایسا ہو گیا. اب لڑکی بھی پڑھی لکھی ہے، یعنی مطلب ماڈرن فیملی سے تعلق رکھتی ہے، لیکن یہ منظر دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی. اب کیا کرنا بھائی، کرنا کیا؟ اب دیکھیے کہ شوہر کا چڑچڑاپن، اٹھتے بیٹھتے دین کی باتیں، آتے جاتے ایمانیات کا ذکر، قدم قدم پر نماز روزے کی نصیحت، چلتے پھرتے جنت دوزخ کی دہائیوں سے یہ لڑکی بہت تنگ آ چکی تھی. لڑکی بڑی تنگ آ گئی. یعنی کوئی لمحہ، یعنی دوسرا کوئی کام نہیں، جب دیکھو یہی 24 گھنٹے یہی دھن، یہی جو ہے یہ جو ہے اس پر سوار ہے، یہ بھوت سوار ہے کہ وہ ایک تو حلیہ بشرا، اس کی شکل صورت ایسی ہو گئی، اس کے بعد اس کے مزاج میں ایک طرح کا دینی چڑچڑاپن. ایک دیکھیں، ایک ہوتا ہے چڑچڑاپن، ایک ہوتا ہے کہ ایک چڑچڑے پن کی ایک قسم ہوتی ہے جس کو دینی چڑچڑاپن کہتے ہیں. اٹھتے بیٹھتے دین کی باتیں، آتے جاتے ایمانیات کا ذکر، قدم قدم پر نماز روزے کی نصیحت، چلتے پھرتے جنت دوزخ کی دہائیاں. یہ اصل میں یہ سب دیکھ کر لڑکی بڑی پریشان بھی ہو گئی، تنگ آ گئی یار، زچ ہو گئی وہ. اچھا، لڑکی بڑے پیار سے اس کو سمجھا رہی ہے، 1000 فہمائشوں کے بعد بھی لڑکا سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوا. لڑکا سمجھنا نہیں چاہتا، اس پر دین سوار ہے، دین کا بھوت سوار ہے، بھوت. تو اب اس لڑکی نے بلاخر یہ فیصلہ کر لیا کہ اس سے خلا لے لی جائے. مگر اس لڑکی کو خلا نہیں مل سکی. اب یہ لڑکی کیا کرے، یہ سوال ہے. یہ لڑکی کیا کرے؟ کیونکہ یہ سارے جتنے ریزن بتائے جاتے ہیں نا، اب وہ بتا رہی کہ جو ہے میرا شوہر دن رات جو ہے نماز کی بھی ہے کہ کہتا ہے ایسا، تو سامنے والے جو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی، نماز کا اگر حکم دے رہا تو نماز پڑھا کرو، ہو سکتا ہے تم نماز میں کوتاہی کرتی ہوں گی. نہیں، میرے شوہر کا اس کی وضع خطا، اس کا حلیہ بشرا ایسا، ٹھیک ہے بھائی، یہ تو جو ہے رسول کی سنت ہے، ہمارے آقا پیارے پیارے آقا کی سنت ہے، اگر وہ سنت پہ عمل کر رہا ہے تو تم کو اس میں برا کیوں لگ رہا؟ یہ تو اچھی بات ہے نا. شوہر میرا چڑچڑاپن جو ہے اس میں اندر ہے، تو ٹھیک ہے، کیا چڑچڑاپن ہے؟ نہیں، اٹھتے بیٹھتے دین کی باتیں کرا تو دین کی باتیں اچھی باتیں ہیں نا. آتے جاتے ایمانیات کا ذکر، تو یہ اچھا ہے، اس میں برائی کیا ہے؟ قدم قدم پر نماز روزے کی نصیحت، تو ٹھیک ہے، اس میں برائی کیا ہے بھائی؟ ہو سکتا ہے تم جو ہے تم سے کوتاہی ہو رہی تھی ہوں گی، اب تمہارا شوہر تم کو بتا رہا ہے، وہ تو اللہ اور رسول کے راستے پہ چل رہا ہے، تم کو بھی جو ہے اس کے راستے پہ چلنے کی بات کر رہا ہے. اور اٹھتے بیٹھتے جنت دوزخ کی دہائیاں، بولے تو ٹھیک ہے کہ ایک مومن کا کام ہے کہ وہ ہمیشہ جنت کا لالچ رکھے اپنے دل میں اور دوزخ سے ڈرتا رہے. تو اس میں برائی کیا ہے بھائی؟ کیا برائی ہے؟ تم اس کو چھوڑنا کیوں چاہتی ہو؟ اب کیا کرے لڑکی؟ یہ لڑکی اب کرے تو کرے کیا؟ اس کا جواب چاہیے علماء سے. جی جناب. وہ جو لڑکا ہے تو اس کے پاس میں بنا سوچے سمجھے، بنا ہوش میں رہے، غصے میں بھی، نشے کی حالت میں بھی، وہ 3 طلاق بول سکتا ہے، سیپریٹ ہو سکتا ہے. اور لڑکی کو کتنے سوالوں کے سامنا کرنا ہے؟ انٹرویو لینا ہے اس کے بعد. نہیں بھائی، انٹرویو لینے کے بعد بھی وہ ناکام ہے، فیل ہو گئی. وہ علماء نے، فقہاء نے، مفتیوں نے کہا کہ بھئی تمہاری جو ہے تمہارا جو یعنی مطلب تمہارے جو اسباب ہیں، تمہاری جو وجوہات ہیں، یہ جو ہے مطلب قابل قبول نہیں ہے. جبکہ لڑکے کو، جبکہ مرد کو قرآن کیا حکم، ڈائریکٹ قرآن حکم دے رہا ہے، لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفریضوا لهن فریضہ. یعنی مرد کو قرآن یہ اتھارٹی دے رہا ہے کہ عورت کو چھونے سے بھی پہلے تو اس کو طلاق دے سکتا ہے. یعنی ایسے طلاق کی قرآن مذمت یا اس کو کنڈم کرنے کے بجائے
الٹا کہہ رہا ہے کہ یہ تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے، تم دے سکتے ہو یار، تم مرد ہو نا، مرد ہو، اللہ نے تمہیں فضیلت بخشی ہے، تم مرد ہو۔ ارے عورت تو نچلی ہے، عورت تو کمتر ہے، تم اس کے ساتھ کر سکتے ہو ایسا؟ تم برتر ہو، تم صاحب فضیلت ہو، تم کو یہ اختیار دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، تم قوام ہو، الرجال قوامون علی النساء، یہ بات ہے، یہ بات ہے۔ اس لیے مرد کو یہ اختیار ہے کہ وہ یعنی وجہ ہو یا نہ وجہ ہو، بے وجہ وہ طلاق دے سکتا ہے، لیکن عورت طلاق دینا تو بہت دور کی بات، خلا لینا بھی چاہے تو نہیں لے سکتی۔ اب آپ دیکھیے کہ اس لڑکی کے پر جو ہے کیا گزر رہی ہے۔ اچھا، اس لڑکی کا مسئلہ، اس لڑکی کی جو ہے کیفیت، اس لڑکی کی کوفت، اس لڑکی کی بے چینی کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہر کوئی اس کو اسی کو الٹا مرید الزام پھیرا رہا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی، لڑکا اگر تمہارا اس طرح کا دین پر عمل کر رہا ہے، اس طرح سے ہے، تو کیا برائی ہے اس میں؟ کیا برائی ہے؟ تم اس کو چھوڑنا کیوں چاہتی ہو؟